یہ حجر اسود کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جب جنت سے آیا تھا، یہ جنتی پتھر ہے، حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے۔ جب یہ جنت سے آیا تھا نا تو کہا جاتا ہے کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہ حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا اور گنہگار لوگ اس کو چومتے ہیں اور گنہگاروں کی گناہوں کو وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے وہ پتھر۔ فرمایا گیا کہ گناہوں کو، لوگوں کے گناہوں کو چوستے چوستے اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ جب وہ جنت سے آیا تھا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ جاتے حجر اسود کو چومتے ہیں اور اتنی بھیڑ رہتی ہے وہاں، جو لوگ گئے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کتنی بھیڑ رہتی ہے۔ اور آدمی بوڑھا بھی ہونا وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں چوموں۔ ذرا غور کریے اس پتھر میں رکھا کیا ہے، اس پتھر کو کیوں چوما جاتا ہے؟ اس پتھر کو چومنے کے لیے اتنی بھیڑ لگی رہتی ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں میں چوموں۔ اگر کوئی چومنا کسی کو نصیب ہو جائے وہ خوشی سے مچلنے لگتا ہے کہ میں نے پتھر کو، حجر اسود کو چوما ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس پتھر کو چومنے گئے تو پتھر سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، اے حجر اسود سن، عمر جیسا آدمی تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میرے مصطفیٰ تمہیں نہ چومے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کہاں عمر اس لیے نہیں چوم رہا ہے کہ تو جنت سے آیا ہے، اس لیے نہیں تمہیں چوم رہا ہے کہ تو لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ سنو، میں جو تمہیں چوم رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے بوسہ میرے مصطفیٰ کریم نے دیا ہے۔ نہ قطرہ دیکھا ہم نے، نہ سمندر کے بارے میں سوچا، جدھر تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے ہم، جدھر تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے ہم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میرے مصطفیٰ نہ چومتے۔ تو اب یہ حجر اسود جو ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ اگر موقع ملے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھ کر کے پھر چوما جائے۔ اب اگر زیادہ بھیڑ ہو تو حکم ہے کہ مت چومو، دونوں ہاتھوں کو ادب کے ساتھ رکھ دو، رکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چوم لو، رکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چوم لو۔ کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو کہا ہاتھ میں چھڑی لو، چھڑی لگاؤ، جس جگہ چھڑی لگے اس جگہ چھڑی کو چوم لو، اللہ چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہا اگر یہ بھی نصیب نہ ہو تو کہا جہاں کھڑے ہو، بھیڑ ہو، ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا اس میں۔ بعض لوگ جو ہے آتے ہیں وہاں سے عمرہ کر کے بولتے ہیں 10 بار بوسہ لیا، 10 بار جو ہے اس پتھر کو چوما ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو دھکا دیا ہوگا۔ تو دھکا دینا یہ حرام ہے اور حجر اسود کو چومنا یہ مستحب ہے۔ اب مستحب کام کے لیے حرام کام کرے کوئی، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اگر موقع ملے تو اس کو چومے، ورنہ چومنے کا اشارہ کرے، وہ ایک دوسرے کو دھکا نہ دے۔ فرمایا گیا اگر چھڑی سے بھی موقع نہ ملے تو آپ جہاں کھڑے ہو اپنے تصورات میں اپنے ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو اس طرف کرے، تصورات میں سوچے کہ ہم نے حجر اسود پر ہاتھ رکھا، پھر ان ہاتھوں کو چوم لے۔ اس کے بارے میں فضیلت کیا ملے گی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حجر اسود کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حجر اسود کو اس دن زبان بھی دے گا، ہونٹ بھی دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ حجر اسود جو عرض کرے گا، یا اللہ اس بندے نے مجھے چوما تھا، اس بندے نے مجھے چوما تھا، آج میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کے کہنے پر اس چومنے والے کو بخش دے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حجر اسود شفاعت کرے گا۔ لوگ نبی کی شفاعت پر بولتے ہیں کہ حضور کو شفاعت کی طاقت نہیں، وہ تو اپنی جان نہیں بچا سکتے، اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے، وہ ہمیں کیا بخشوائیں گے؟ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں؟ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں حجر اسود شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے؟ ہمارے اعمال ایسا نہیں کہ ہم بخشے جائے، رب ہمیں بخش دے۔ ہمیں تو بس آسرا ہے، ہمیں تو بس امید ہے تو اپنے نبی کی شفاعت ہے، اپنے نبی کی شفاعت پر امید ہے۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام کا بھی یہی عقیدہ تھا، حالانکہ صحابہ اکرام نمازی بھی تھے، غازی بھی تھے، تقوی و طہارت بھی رکھتے تھے، وہ نمازوں کی پابندی بھی کرتے تھے، ہر قسم کا تقوی ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن انہیں نماز پر بھروسہ نہیں تھا، انہیں تقوی و طہارت پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔